ڈاکٹر طاہر کورس کوڈ 8615 کے چوتھے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ لیکچر کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے ایکسیس آسان ہو جائے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مینجمنٹ پرسپیکٹو۔ مینجمنٹ پرسپیکٹو کو آپ ایوولوشن آف مینجمنٹ کہہ لیں، ہسٹری آف مینجمنٹ کہہ لیں، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کہہ لیں، یہ سارے ٹاپک اس میں کور ہوتے ہیں۔ مینجمنٹ کی جب ہم بات کریں تو ہم سٹارٹ لیں گے اولڈ ایرا سے، پرانے دور سے۔ پرانے دور کے چند ماسٹر پیس کا ذکر کروں گا جس میں اہرام مصر ہے یعنی ایجپشین پیرامڈ، وال آف چائنا ہے، تاج محل ہے۔ یہ ایسے بڑے پروجیکٹ ہیں کہ جو پراپر مینجمنٹ کے علاوہ یہ مکمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس وقت لوگوں میں مینجمنٹ تھی، بائی ڈیفالٹ بھی مینجمنٹ تھی لوگوں میں، کامن سینس سے بھی تھی۔ انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا اور پراپر پلاننگ کے ساتھ وہ بہت ہیوج پروجیکٹ جو ہے وہ انہوں نے مکمل کیے۔ مینجمنٹ کا ایز اے ڈسپلن باقاعدہ آغاز 19ویں صدی کے مڈ سے شروع ہو رہا ہے، اس سے آنورڈ اس کی فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ شروع میں جب آرگنائزیشن چھوٹی ہوا کرتی تھی تو اونر ہی خود فائنانس کرتا تھا اور اس کو مینیج کیا کرتا تھا۔ اس ایرا کو ہم کہتے ہیں انٹرپرینیورل کیپٹلزم۔ پھر ہم اس سے شفٹ ہو گئے مینیجریل کیپٹلزم میں۔ اب مینیجریل کیپٹلزم کیا ہے کہ جو آرگنائزیشن کا سائز بڑا ہوا، ان کو مینیج کرنا مشکل ہوا تو پھر مینجمنٹ ہائر کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو جو آرگنائزیشن بڑی ہوتی گئی، مینجمنٹ میں اضافہ ہوتا گیا اور اونر اور مینجمنٹ میں فاصلہ بڑھتا گیا۔ تو یہ پرانے دور کی بات ہے۔ اب یعنی اس میں فردر ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ اب جو نیکسٹ اس کا فیز ہے اس پہ چلتے ہیں۔ تو اس میں ہے کہ سائنٹیفک مینجمنٹ۔ سائنٹیفک مینجمنٹ کے بانی ہیں فریڈرک ڈبلیو ٹیلر۔ انہوں نے یعنی وہ بیسیکلی وہ میکینیکل انجینئر تھے اور انہوں نے ورکرز کا جائزہ لیا مڈ ویل اسٹیل کے اندر۔ جو ورکرز کام کر رہے تھے ان کا جائزہ لیا اور انہوں نے چند باتیں نوٹ کی۔ وہ جو چند باتیں نوٹ کی وہ سائنٹیفک مینجمنٹ کی بنیاد بنی۔ ان میں سب سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنے فل پوٹینشیل سے کام نہیں کر رہے اور اس ڈر سے کام نہیں کر رہے کہ کام اگر جلدی ختم ہو گیا تو وہ نوکری سے فارغ کر دیے جائیں گے۔ دوسری جو چیز انہوں نے دیکھی کہ ریسپانسبلٹیز کی ایمبیگوٹی مینجمنٹ اور امپلائیز کے درمیان میں وہ کلیئر نہیں تھی کہ ان کی ریسپانسبلٹیز کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ریسپانسبلٹیز کلیئر نہ ہوں تو بندہ فل پوٹینشیل سے کام بھی نہیں کرتا۔ تو یہ دوسرا سکم اس میں یہ تھا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ تیسرے نمبر پہ جو ایک آؤٹ پٹ ہے، ورک آؤٹ پٹ کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا کہ کس پہ اسے ایویلیویٹ کیا جائے۔ چوتھے نمبر پہ جو سب سے بڑی بات اس نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ سکل مس میچنگ۔ جو لوگ کام کر رہے تھے ان میں وہ پراپر سکل نہیں تھی جن کاموں پر انہیں ڈیپیوٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ چار چیزیں انہوں نے یعنی آبزرو کی۔ اب وہاں پہ آبزرویشن کے دوران انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ مشینری، مٹیریل اور ٹولز کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے سوفسٹیکیٹڈ کیمرے یوز کیے اور کاموں کو ریکارڈ کیا۔ ایک کام فزیکل کام کرنے میں جتنی موومنٹس ہوتی تھیں ان موومنٹس کو سیپریٹلی انہوں نے انالائز کیا کہ ہر موومنٹ پہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ پھر انہوں نے کوشش کی کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے اپٹیمم پروسیجر، اپٹیمم پروسیس کو ہم تلاش کریں تاکہ کم سے کم وقت میں کام مکمل ہو اور ایفیشنسی بڑھ جائے۔ تو اس سٹڈی کو ٹائم اینڈ موشن سٹڈی کہتے ہیں۔ اب سائنٹیفک مینجمنٹ کو ڈیفائن کس طرح کیا گیا ہے کہ سائنٹیفک مینجمنٹ فوکس آن دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف ورک سچویشن ٹو امپروو دا ایفیشنسی آف دی امپلائیز۔ اب اس میں دیکھیں سسٹمیٹک انالیسس جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ ٹائم اینڈ موشن سٹڈی میں انہوں نے کیا اور انہوں نے بھرپور کوشش کر کے ہر کام کے کرنے کا جو اپٹیمم پروسیجر ہے وہ دریافت کیا، جس کی وجہ سے ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اب دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا
ان سائنٹیفک مینجمنٹ جو ہے یہ بہت جلدی مقبول ہو گئی، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی ہو گئی، کچھ یورپین کنٹریز میں بھی ہو گئی، جاپان میں بھی بڑی یہ قابل قبول ہو گئی، اور اس پر آرگنائزیشن جو ہے وہ کام کرنے لگ گئی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایفیشنسی بڑھ گئی، پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی۔ کیسے بڑھ گئی؟ اس کا ایک بڑا آسان طریقہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی کام ہے اس کو مختلف ٹاسک میں تقسیم کیا، ہر ٹاسک پہ اس کی نوعیت کے مطابق بندہ الگ الگ لگایا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی کام مکمل کرنے کے لیے ایک آدمی سارے ٹاسک کر لیتا تھا اور ایک ایک کر کے مکمل کر کے وہ چیز پروڈیوس کرتا تھا، لیکن فریڈرک کے رول کے مطابق انہوں نے ٹاسک کو جب تقسیم کیا تو ہر فیز پر، ہر سٹیج پر بندہ الگ ڈیپیوٹ کر دیا تاکہ وہ ایک فیلڈ میں اسپیشلائزیشن حاصل کر لے اور وہ ایکسپرٹ ہو جائے۔ جب بندہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، تو اس لحاظ سے پروڈکشن جو ہے وہ کئی گنا پہلے سے بڑھ گئی، تو پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ پیس ریٹ پے سسٹم وہ انٹروڈیوس کروایا کہ کوئی جتنے پیس بنائے گا اس کی سیلری اس کے حساب سے چلے گی۔ اس نے بھی اسپیڈ اپ کر دیا ورکرز کو۔ لیکن اس کا اب نقصان کیا ہوا؟ کیونکہ ہر اپروچ کے کوئی نہ کوئی نیگیٹو پہلو بھی ہے۔ نقصان یہ ہوا کہ انسان کو مشین سمجھا جانے لگا۔ جو اسپیڈ اپ کا سلوگن ہے یہ عام ہو گیا، اور مینیجر جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ٹف ٹارگٹ دے کے ہر وقت آن ٹو رکھنا ورکرز کو، اور ورکرز کی سے یعنی پریشر اور ٹینشن ان میں بڑھ گیا اور ان کا لے آف شروع ہو گیا، انہوں نے نوکریوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو پھر یونین جو ہیں وہ حرکت میں آئیں اور انہوں نے اس کے خلاف پھر مہم شروع کر دی۔ تو یہ اس کے ڈرا بیک میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اپروچ ہے وہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ بائی ہنری فیل۔ اب ہنری فیل نے یہ فیل کیا، ہنری فیل جو ہے مطلب ہے وہ بھی فرینچ مائنز کا مینیجر تھا اور انجینئر تھا۔ اس نے یہ فیل کیا کہ مینجمنٹ کی ہر اس جگہ پہ ضرورت ہے جو آرگنائزیشن انسان چلا رہے ہیں، ہیومن انڈرٹیکنگس، وہاں پر مینجمنٹ کی ضرورت ہے، چاہے وہ اسکول ہو، گھر ہو، بزنس ہو، ہر جگہ مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر اس نے یہ کہا کہ ہیومن انڈرٹیکنگس جو ہیں یعنی انسان سے چلنے والی آرگنائزیشن جو ہے اس میں 5 کام جو ہیں، 5 فنکشن، یہ ہم آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں، یہاں پہ پھر دہرا لیں گے، وہ ضروری ہیں، جس میں پلاننگ ہے، آرگنائزنگ ہے، کمانڈنگ ہے، کوآرڈینیٹنگ ہے، اینڈ کنٹرولنگ ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سیکھا کہ پلاننگ جو ہے یہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے، ان کے ریسورسز کا اسٹیمیٹ لگانا ہوتا ہے کہ ہم نے اسے کیسے اچیو کرنا ہے، پالیسیز بنانی ہوتی ہے۔ آرگنائزیشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں ہم ڈویژن آف ورک کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں، ڈویژن بناتے ہیں، کام کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کمانڈنگ ہے، کمانڈنگ میں ہم کنوے کرتے ہیں کہ کس آدمی نے کیا کام کرنا ہوتا ہے۔ کمانڈنگ کے بعد پھر کوآرڈینیٹنگ آ جاتا ہے، پھر ہم نے کام کو چیک بھی کرنا ہے کہ ڈفرینٹ جو پیرلل ٹاسک چل رہے ہیں ان کو اس طریقے سے چلایا جائے کہ ہم ایک سیکوینس میں بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اپنی پروڈکٹ کو کمپلیٹ کر سکیں۔ تو موٹیویشن یا انسپریشن یہ ساری اسی کے اندر جو جب ہم کمانڈنگ کرتے ہیں تو اس میں آ جاتی ہیں۔ فائنلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹرولنگ آتی ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارے پلان کے مطابق یہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ مینجمنٹ جو ہے ایسا ایک فنکشن ہے جس میں بہت سارے یعنی اور سبجیکٹس بھی انوالو ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ڈفرینٹ کام، تقریباً آرگنائزیشن کے سارے کاموں میں مینجمنٹ کی ضرورت ہے، لہٰذا کیوں نہ ہو کہ مینجمنٹ کو ایز اے سبجیکٹ کالجز، اسکول میں اور یونیورسٹیز میں پڑھایا جائے، اسکول آف بزنس میں۔ تو یہ بھی اس نے یعنی اس بات کو بھی یعنی اس کی تشہیر کی کہ اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے۔ پھر جو ایک پرانا نوشن تھا، ایک پرانا ایک کہہ لیں کہ ایک خیال تھا کہ مینیجر آر بارن ناٹ میڈ، کہ مینیجر جو پیدائشی ہوتے ہیں انہیں بنایا نہیں جا سکتا، اس خیال کو بھی اس نے رد کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، مینجمنٹ ایک اسکل ہے اور اسکل کو ایکوائر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تبدیلی وہ اوورآل ایفیشنسی میں لے کر آیا ہے ہنری فیل۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس اپروچ آ جاتی ہے وہ ہے بیوروکریٹک اپروچ۔ یہ میکس ویبر ایک سوشیالوجسٹ تھا، جرمنی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے آرگنائزیشنل سٹرکچر پر زور دیا۔ اس نے آرگنائزیشن کو ڈفرینٹ لیولز میں ہائرارکی میں تقسیم کر کے ایک کلیئر لائن آف اتھارٹی جو ہے اس کو ڈیفائن کیا، رول ریگولیشن اسٹرکٹلی ڈیفائن کیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کہتا ہے کہ the authority to manage was exercised by the position not by the person۔ اب اس نے جب آرگنائزیشن کی تقسیم کی تو اس نے پوزیشن ڈیفائن کی۔
پوزیشن کو اس نے اتھارٹیز دیں کہ اس پوزیشن پہ جو بھی بندہ آئے گا irrespective آف ہز پرسنالٹی اس کو یہ اتھارٹی حاصل ہوگی کام لینے کی. تو مطلب کیا ہوا کہ ساری اتھارٹی اس پوزیشن میں ہے، پرسن میں نہیں ہے. اس میں دیکھیں کہ دس اپروچ انیبلز ٹو مینیج کمپلیکس آرگنائزیشن آف آل ٹائپس. اب یہ بیوروکریٹک سٹائل اتنا مقبول ہو گیا کہ بڑی سے بڑی پیچیدہ آرگنائزیشن کو بھی چلانے کے یہ قابل ہو گئے، کیونکہ رول ریگولیشن جب ڈیفائن ہوتے تھے تو بڑے آرام سے وہ مینیج ہو جاتی تھی. اب اس کے ذرا دوسرے پہلو پہ بھی چلتے ہیں. رول ریگولیشن چونکہ صرف فالو کرنے ہوتے تھے تو جس آدمی کی کوئی پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے تھے، کوئی کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی تھی، کریٹیوٹی ہوتی تھی، یا کوئی آدمی آؤٹ آف باکس سلوشن اس کا عادی ہوتا تھا، تو وہ وہاں پہ اس کے اختیارات اتنے نہیں چل سکتے تھے کیونکہ رول ریگولیشن کو وہ ڈیویٹ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ اس میں تھوڑا سا یعنی اس کا نیگیٹو پہلو ہے. جی نیکسٹ پرسپیکٹیو جو ہے وہ ہے ہیومن ریلیشن موومنٹ. تو ایلٹن میو ایک ہارورڈ پروفیسر جو ہے اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا شکاگو کے اندر ویسٹرن الیکٹرک میں ہاتھ ہارن پلانٹ کے اوپر، اور یہ کافی دیر چلتا رہا ایکسپیریمنٹ میں اس نے کیا یہ تھا کہ ورک انوائرمنٹ کو اس نے یعنی اس کے اندر اس نے مینیپولیٹ کر کے پروڈکٹیوٹی کو اس نے چیک کرنا تھا. اس نے خواتین کے 2 گروپ بنائے. ایک گروپ پر اس نے اپنی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اپلائی کی اور دوسرے کو اس کے بغیر ہی رکھا. اب اس نے کیا اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ اس گروپ کی اس نے لائٹس بڑھانا شروع کر دی. ایکچولی گروپ کی ڈیوٹی کیا تھی کہ انہوں نے ٹیلی فون ریلے اکوپمنٹ جو ہے وہ اسمبل کرنے تھے. تو لائٹ جب بڑھائی گئی تو جس گروپ کی لائٹ بڑھائی گئی اس کی ایفیشنسی بھی بڑھی، اور جس کی نہیں بڑھائی گئی اس کی بھی ایفیشنسی بڑھی، یعنی پروڈکٹیوٹی بڑھی. تو جو وہ لائٹ بڑھاتے گئے دونوں گروپس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھتی گئی. پھر وہ اس کے ریورس چلے، انہوں نے لائٹ کو کم کرنا شروع کر دیا. لائٹ کو کم کرتے 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 حتیٰ کہ وہ چاندنی کے برابر آ گئی، لیکن پھر بھی دونوں گروپس کی پروڈکٹیوٹی بڑھی. یہ بڑی حیران کن بات تھی، ان کی سمجھ سے باہر تھی. بعد میں یہ ایکسپیریمنٹ جاری رہے اور کنکلوڈ یہ کیا گیا کہ یہ جو لاجیکل فیکٹر ہیں یہ لیس امپورٹنٹ ہیں دین دا ایموشنل فیکٹر. انہوں نے فائنڈ آؤٹ یہ کیا تھا کہ جو انٹر گروپ جو افیلیشن ہے یا ود ان گروپس لوگوں کی افیلیشن ہے، انٹر پرسنل ریلیشن شپس ہے، انٹر گروپ ریلیشن شپ ہے، یہ بہت میٹر کر رہی ہے. وہ لوگ اپنی ایفیشنسی کو اس لیے ڈاؤن نہیں ہونے دیتے تھے کہ کل کلا یہ ہمارے اس گروپ کو اس افیلیشن کو ڈس بینڈ نہ کر دیں. تو یہ بہت بڑا فیکٹر تھا. اب اس کے ریزلٹ کیا تھے کہ دس اسٹڈی گیو سگنلز آف انٹرپرسنل اینڈ گروپ ریلیشن شپ. تو یہ انہوں نے کنکلوڈ کیا اس ایکسپیریمنٹ سے. اس کے بعد ہے کہ لاجیکل فیکٹر آر لیس امپورٹنٹ دین دا ایموشنل فیکٹرز. ایگزیکٹلی لاجیکل فیکٹر کون سے تھے؟ جو آپ نے لائٹس کو مینیپولیٹ کیا، لائٹس کو بڑھایا پھر کم کیا. تو لاجیکلی تو جس طریقے سے لائٹ بڑھنی تھی، ایفیشنسی ایک گروپ کی بڑھنی چاہیے تھی، وہ دونوں کی بڑھ گئی. لائٹ کم ہونی چاہیے تھی تو جس کی لائٹ انہوں نے کم کی اس کی ایفیشنسی اس پروڈکٹیوٹی کم ہونی چاہیے تھی، کم ہونے کے باوجود وہ بڑھی، صرف اس خطرے کے پیش نظر کے ہمارے گروپ کو توڑ نہ دیا جائے. تو یہ ہوا کہ لاجیکل فیکٹر پیچھے رہ گئے اور ایموشنل فیکٹر جو ہے وہ آگے چلے گئے. اب اس ایکسپیریمنٹ نے پورا سینیریو چینج کر دیا جو پہلے ہوا کرتا تھا. اب اس ایکسپیریمنٹ نے نیا رول ڈیفائن کر دیا مینیجرز کے لیے کہ وہ اب اپنے ورکر کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ رکھیں گے. یعنی اس میں یہ تھا کہ آپ اپنے ورکر سے جو ان پٹ لیتے ہیں یا ورکر سے جو آپ باتیں کرتے ہیں، ان کے ویوز لیتے ہیں، تو ان کے نوٹس بنا کے رکھیں. اگر کوئی چینج آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس چینج کو اپلائی کرنے سے پہلے، امپلیمنٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے ورکر سے مشورہ کر لیں، یعنی ان کی ان پٹ لے لیں. اس کے بعد جو فائنلی تھا کہ ورک انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے ورکرز کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے ساتھ آپ اپنا کنسرن شو کریں. اس کے علاوہ بھی یہ بھی تھا کہ اب ڈفرینٹ کائنڈز آف بریکس انٹروڈیوس کروائیں تاکہ کام کرنے میں سہولت ہو. تو یہاں اس پرسپیکٹیو کا جو رزلٹ تھا وہ ایک شفٹ تھا پروڈکٹ اورینٹڈ سے پیپل اورینٹڈ کی طرف. تو یہ تھا ہمارا اس ٹاپک کے بارے میں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تو جاتے ہوئے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مفید لیکچر سے استفادہ حاصل کرتے رہیں. السلام علیکم.